من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت زیادہ کھلی واجہ میرا تھوڑا بولو ایگو چیزیں رفیق برابر دے دو نہیں تو بالکل ختم ہو گئی برابر رکھ کے چھڑ دے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تعلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیور ہے. ریت کے ذرات تو زیادہ پانی کے قطرات تو زیادہ ہواواں کے زولیاں تو زیادہ درود و سلام ہونے امام الانبیاء اجمل الانبیاء ارحم الانبیاء اقرب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں قرآن مجید کی حکایت کریمہ تسا حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا دل پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول منظور فرما کے تھوڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے.
رسول دی بعثت اور رسالت اور آمد کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اللہ تعالی نے جگہ بھی جڑے دور جڑی قوم کی طرف جس ہستی کو رسول بنا کے بھیجے، ہر بھیجے ہوئے رسول دے بھیجن دا بعثت دا آمد دا مقصد وہ رسول دی اطاعت اور پیروی کرنا. جہاں قوما اپنے رسول دیا پیرویاں کرے رہ گئے، رسول کی آمد کے مقصد کو سمجھے ہیں، اطاعت اور اتباع کی نے، پیروی کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں قومیں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کی تھے اور اللہ نے انہیں کو عزت، عظمت اور رفعت اور بلندی عطا فرمائی. اور جہاں قومیں رسول کی تقسیم کی تھی، رسالت اور نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذلیل و خوار کیتے، عذاب مبتلا کیتے. قرآن پاک کے اللہ نے ان کا ذکر کر کے دنیا کائنات کے لوگوں سے عبرت کا نشان بنایا. ان زمین سے جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوئے، وہ صرف اور صرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے. جہی قوم اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ ان قوم کو تباہ و برباد کرے گا. سب تو بڑا اور کبیرہ گناہ روئے زمین سے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کرے، رسولوں کی دعوت کا انکار کرے اور رسولوں کی رسالت، نبوت اور بعثت کا منکر ہو گئے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں تو چاہیے ہے کہ تساں میرے رسول کی مخالفت کے بچو. تساں اگر میرے رسول کی مخالفت کے بچ ہو تو میں اللہ تعالیٰ کا وہ فتنے کے بچے ہوں. اور اگر تساں میرے رسول کی مخالفت سے مبتلا ہو گئے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے فتنے سے مبتلا کر دوں. روئے زمین کے ہوتے ہیں جہاں بندہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہوئے، عمل کا معاملہ ہوئے، زندگی کے کئی شعبے سے اگر وہ بندہ تعلق رکھ دے اور رسول کی مخالفت کریں دے، اللہ کو فتنے سے مبتلا کر دے. مہنگائی کا فتنہ، اولاد کے نافرمان ہونے کا فتنہ، آپسی مخالفت کا فتنہ، قدر و غارت سے فتنے، نہ اتفاقی، نہ چاقی اور جھگڑے کا فتنہ. یہ جتنا فتنے اللہ تعالیٰ انہیں مسلط کریں گے جہاں میرے بندہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کریں. یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت رہی میں تمہارے مسئلے دردناک عذاب کی عارض تھے جی تسا میرے رسول کی مخالفت کی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. خبردار کیا گیا کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہو اس رسول کی مخالفت کو بچو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ جو آپ کو میرا رسول دے دے، عطا کرے، قبول کرو، عمل کرو. اور جس چیز کو تو آپ کو میرا رسول روکے، منع کرے، روکو جو باز آ. یہ اصل رسول کی رسالت کا مین مقصد ہے. اصل مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے رسول کی مخالفت کرنی ہوگی. اصل برادری کے پیچھے لگ کے، رسم و رواجات کے پیچھے لگ کے، بعض بندے اپنے عقل کی پیروی کر کے زندگی بسر کریں. رسول کی جو رسالت اور نبوت کا مقصد ہے وہ امت مسلمہ پورا نہیں کرے گی. نبی کریم علیہ السلام کی جڑا بندہ مخالفت کرے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور ویسے بھی کوئی مخالفت کرے رسول دی اور اللہ کے کسی رسول دی کوئی مخالفت کرے وہ اللہ تعالیٰ دی پکڑ تو نہیں پڑ سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اندر وسطی انتاکیہ اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیجے جنہوں کو رسالت کا تاج پوایا انہوں کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ نے فرمایا قوم نے انہیں دو رسول کا انکار کیے تسلیم کی اساں تیجے رسول کو عزت دی اترے رسول قوم کے سامنے کھڑ کے میں اللہ کی توحید سمجھنے رہ گئے اور آپ کی رسالت کا مقصد سمجھنے رہ گئے. لیکن قوم نے کیا کیا فقط کا وہ ہوگا انکار کر دیتا. اللہ فرمائے تسلیم کرے گی رہ گئی قوم رسولہ کی مخالفت کرے گی رہ گئی. نتیجہ کیا لکھتے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم ہے جی قوم میں اللہ نے رسولہ کی مخالفت کی ہے اللہ نے ایسی قوم میں نحوست پیدا کر دی. مخالفت رسول کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے. نحوست لوگ سارے محبوس ہو گئے اور انہوں نے رسولہ کو کتاب کر کے مخاطب کر کے آنے لگے اے اللہ کے رسولو جدہ سے تساں آئے ہو اساڑی بستی کے اندر تھوڑے آمن ڈال نحوست آ گئی. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. بستی تاکہ والے قوم والے سارے لوگ اکٹھے ہو گیا کھڑ گئے اللہ کے رسولوں اللہ کے نبیوں اللہ کے پیغمبروں اللہ کے رسولوں جنم کے تساں ساری بستی کے اندر آئے ہو تھوڑے آمن نال تھوڑے قدم اتنے رکھن نال ساری بستی کے اندر نحوست آ رہی ہے. سارے گھر کے اندر سارے معاملات کے اندر اللہ فرماتے ہیں پیغمبر نے جواب دیتے اپنی قوم کو کہ نحوست پہ آ گئی ہے ان کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے لیکن نحوست سارے آمن نال نہیں آئی ہے. نحوست سارے نبوت اعلان کرن نال نہیں آئی ہے. نبوت سارے اتنے داخل ہون نال نہیں آئی ہے. نبوت کیویں آئی ہے اللہ کے نبی آکھن لگے ساری قوم کے لوگوں جتنا بھی تساں ساری تکلیف کی ہے ساری مخالفت کی ہے ساری نافرمانی کرتے رہے ہو اللہ کریم بدلے کے اندر تھوڑے معاملات کے اندر نحوست پیدا کرنے لگے. ساری مخالفت کی وجہ تو تساں مرحوس ہوئے ہو ساری نافرمانی کی وجہ تو اللہ کریم نے تو کو نحوست دیتی ہے. قالوا بل انتم قوم مسرفون. جناب تساں ہاتھ کے ودھیو تجاوز کیتے اساں کچھ آلیا سے تساں کچھ کرے آوے جنہ دی تساں ساری نافرمانی کیتی ہے تھوڑے آپو آپو چہرے تھوڑے اپنے اپنے راستے تے رستے ساری تساں مخالفت کیتی ہے. نتیجہ یہ نکلے جو اللہ نے تو مرحوس بنا لیتے. یہ پہلی سزا ہے ان لوگوں کی جڑے لوگ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرن جیڑا جیڑا بندہ نبی کی مخالفت کرے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرے اللہ کریم کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے یا اللہ کریم کو عذاب میں مبتلا کر دے. تاریخ پڑھ کے دیکھو اللہ کریم نے فرعون کو تباہ و برباد کیتے. فرعون کی تباہی کی وجہ کیا آئی حالانکہ فرعون کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ کلیم سے تورات کی کتاب نازل ہوئی ہے. حالانکہ تورات نازل ہوئی ہے فرعون کی ہلاکت سے بربادی سے تباہی پہلے ہوئی ہے. ایک چلو بات اکھڑ جاتی ہے تورات پہلے آ گئی ہے تورات کی خلاف ورزی کی تھی کہاں اللہ کریم نے تباہ و برباد کی تھے. جڑے ویلے فرعون کی تباہی ہوئی ہے اس وقت اللہ کریم نے تورات والی کتاب نہیں تھی اتاری. تورات فرعون کی تباہی کے بعد نازل ہوئی ہے پر فرعون کا قصور کیڑا ہے فرعون کی غلطی کیڑی ہے فرعون کی وجہ کیڑی ہے جو اللہ نے پانی کے سیلاب سے عذاب کے اندر کر
دیتے اللہ فرماتے فرعون دا ہی کو کسورا ہی کا غلطی ہے میں اللہ کریم دے عذاب کا ذریعہ بنی ہے یا اللہ کیڑی نہیں اللہ کریم فرمائے دے میرے رسول موسیٰ کریم دی مخالفت کی دیت اگر سے سردار علاقے کا بادشاہ وقت کا حکمران پیسہ بھی ہے مال بھی ہے ثروت بھی ہے جلال بھی ہے فوجہ بھی ہے ریاست بھی ہے یا اللہ فرعون کی تباہی کی وجہ کیا ہے اللہ کریم فرمائے دے میرے رسول دی مخالفت کی دیت میں اللہ کریم نے تباہ و برباد کر دیتے چاہے وقت کا سردار کیوں نہ ہوئے چاہے شکل کا سونا کیوں نہ ہوئے چاہے قد کاٹ والا کیوں نہ ہوئے جڑا اللہ نے کسی رسول کی مخالفت کر لے اللہ نے کسی نبی کی مخالفت کرے اللہ کریم کی پکڑ کو نہیں بچ سکتا اللہ فتنے دے اندر مبتلا کر لینا ہے ابو لہب کو اللہ کریم نے کیوں تباہ و برباد کی ہے ابو لہب کی تباہی کی وجہ حالانکہ شکل کا سونا ہے لہب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے شعلے کی طرح چمکن والا بندہ اتنا خوبصورت ہے ابو لہب یہ حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بڑا حسین ترین ہے اللہ کریم نے ابو لہب کی تباہی سے بربادی ذکر کر دیتی اللہ فرماتے ابو لہب آپ بھی تباہ ہو گئے یہ بال بچے تیری فیملی بھی تباہ ہو گئی یہ مال تیری جائیداد بھی تباہ ہو گئی یا اللہ ابو لہب کی تباہی کی وجہ کیا ہے اللہ کریم فرماتے ابو لہب نے میرے رسول کی مخالفت کی ہے میرا رسول کو ہے زبان کر کے توحید کی دعوت کرا دے میرے رسالت نے رسالت کا پیغام کرا دے ان ہاتھ منڈا ہے میرے نبی دی اطاعت اتباع کریا اپنے ہاتھ میں انگلی کر گیا کہنے لگے تب اللہ کا یا محمد علیہ جماعتنا اے امن دلال شالا تیرا ہاتھ مٹی ہوئے نیمت سے سب جمع کی تعلیم اللہ فرماتے ابو لہب نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی ہے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کی تیسی اللہ کریم نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہونا بھی گوارا نہیں کیتا اللہ کریم نے تباہ و برباد کر دیتے ابو لہب کا حسن ملیا گیا ابو لہب کی جائیداد ملیا گیا ابو لہب کی بیوی ملیا گیا سب کا رسول کا کلمہ پڑھ کے بندہ رسول کی مخالفت کرے بہت بڑا خدا ہے معاملہ کوئی بھی ہو اللہ فرمائے جڑا بندہ کرے نبی کی مخالفت کرے سمجھ آ رہی ہے کدھر بیٹھے سمجھ آ رہی پنجابی شروع کر رہے جی ایسے ہی چلو ٹھیک ہے مقصد سمجھ آ رہے ہیں جڑا بندہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرے کدھر دیکھے ہیں جمعے کا خطبہ ہے تو غور نہ سننا چاہیے کہ میری آنکھیں تک پا کے بہت جیڑا بندہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرے وہ اللہ کی پکڑ کو نہیں بن سکتا ابو لہب کی تباہی کی وجہ رسول کی مخالفت فرعون کی تباہی کی وجہ رسول کی مخالفت عقل بھی نہیں مانتا کہ بندہ رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول کی مخالفت کرے تو اپنی مرضی کرے یا اپنی برادری کی مندے اللہ
دعوتكم ليلا ونهارا. اللہ کریم میں رات بھی نہیں چھوڑیا، میں کدی بھی نہیں چھوڑیا، میں رات کے دین کا بڑی توحید بیان کرنا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جس کا نام کنعان ہے، یہ اپنے ابے کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ حضرت نوح کی مخالفت ابا سمجھ کے نہیں کر رہا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت اللہ کا رسول سمجھ کے کر رہا ہے. یہ نقطہ سمجھا ہے. کنعان اپنے باپ کی مخالفت بابا سمجھ کے نہیں کر رہا، یہ کنعان اللہ کا نبی سمجھ کے مخالفت کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دینا لگے، اے بیٹا اللہ کریم کے عذاب کی آمد ہے، اللہ کریم کے سیلاب کی آمد ہے، سارے کٹھے کشتی کے سوار ہون، اللہ کریم کی پکڑ دے عذاب کے گرفت کے بدلے ہیں. یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا سارے کٹھے سوار کیون. اب بیٹا جواب دینا لگے، حضرت نوح دے بیٹے کنعان نے اللہ دے پیغمبر دے بولن دے ابو اپنے ہیلے بہانے پیا کریں دے، اپنے چیما گویا پیا کریں دے، اپنا تبصرہ پیا کریں دے. اللہ کریم کو کنعان کا تبصرہ نوح دے سامنے کرنا گوارا نہیں ہوا. مخالفت کا دور دی بات ہے. اللہ کا پیغمبر فرمے گا بیٹھے اے بیٹا سارے کٹھے سوال نہیں آنے. اب بیٹا جواب دینا لگے، ابا جی لا من الماء. سامنے پہاڑ کی بلندی سے چڑھنے سا تیرے اللہ کریم کے پانی سے سیلاب کی کیا ضرورت ہے؟ اے پہاڑ کی بلندی کا مقابلہ کرے. اللہ کریم نے فرمایا کنعان کے ہیلے بہانے بنانا میں اللہ کریم نو گوارا نہیں. رسول دی مخالفت کا کر کنار رسول کے فرمان دے کہ بندہ اپنے عقل دیاں گلاں کرے رب برداشت نہیں کرتا. مخالفت تو دور کی گل ہے، کلمہ رسول کا پڑھے بندہ پھر ہیلے بہانے کرے. ایک بیٹا ضرور ہے لیکن میرے پیغمبر کے سامنے چیما گویا کرے دے، ہیلے بہانے کرے دے. ارے بڑی پہاڑ کی بلندی کے چڑھنے سا حضرت نوح علیہ السلام کی بڑے سمجھنے لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کریم نے پکڑ کو کوئی نہیں بتا سکتا الا من رحم. ہو سکتے ہو گجونے جن تے اللہ کریم کی رحمت والے پہاڑ کی بلندی نہیں بچا سکتی. آج اللہ کریم کی پکڑ کے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. پکی بات ہے اللہ بچان دے آوے کوئی چھڑا نہیں سر، اللہ پکڑن دے آوے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ بچان دے آوے کوئی پکڑ نہیں سکتا. سارے طاقت میں اللہ کریم دے بول رہے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سارا عقیدہ ہے درختوں کے پتے ہلنے سے اللہ کریم کے آدر نال دنیا کائنات کا نظام چلتے تھے. اللہ کریم کے آدر نال وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ. اللہ فرمائے جو کچھ میرا ارادہ ہے، جو کچھ میں کرا وہ کر گزرا، میرے واسطے کوئی مشکل نہیں. اللہ ساڑھے علاقے 2010 اندر جہاں پانی کا سیلاب کا ریگا کے فلٹ آیا ہے نا 13-15 فٹ کے مکان دیا چھتاں نہیں نظر آ گیا. اللہ پکڑ کے آئے کون چھڑا سکتا ہے بلا؟
یہ کنان غرق ہوئے ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، اللہ چاہتا کہ بتا دینا بھی پیغمبر کا کوئی گل نہیں، معاف کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر سے نوح کا بیٹا کنان پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، ہیرے بہانے بنے لگ رہے، اللہ کریم کو برداشت نہیں ہویا۔ ادھر دیکھیے باپ اور بیٹے کے درمیان ہاری انہیں باہر چل جاتا ہے، اللہ پاک نے بات نہیں پوری نہیں ہونے دی، بینہم الموج، پانی کی موج اللہ نے درمیان کھڑی کر دی ہے، فکان من المغرقین۔ حضرت نوح پیغمبر دے اکھاں دے سامنے انہاں دا بیٹا کنان پانی دے سیلاب دے زیر غرق ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا نوح اپنے غرق ہونے والے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ کوئی چیز سمجھ آ رہی؟ بیٹے کو نہیں بچا سکے، کون بچا سکے؟ حضرت نوح علیہ السلام دیکھا لگ گئے کہ نال دامن پھیلا کے آخر لگے پروردگار عالم تیرا وعدہ ہی میں تیرے اہل و عیال کو بدیساں انا وعدک الحق، تیرے وعدے سچے ہوں تیرا میں اے میرے اہل دے وچوئے ان بنی من اہلی، اے میرے خاندان دے وچوئے میرے تے رحم سے فرما۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرا پیغمبر نوح اے تیرا نافرمان نہیں، اے اصل میں اللہ کا نافرمان ہے، جنہاں میرے کسی رسول دی نافرمانی کرے سمجھو میں اللہ کا نام فرمان ہے، تو جیڑا میرے رسول کا نام فرمان ہے وہ چاہے پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میں اللہ کریم کی پکڑ کو نہیں بچ سکتا ہوں گا۔ اچھا کہڑے کھیل سے مالی ہے، سارے شادیاں بھی پیغمبر کی مخالفت والیاں، سارے جنازے بھی پیغمبر کی مخالفت والے، سارا نمازاں بھی پیغمبر کی مخالفت والیاں، ساری زندگی پیغمبر کی مخالفت کے اوپر گزر گئی ہے۔ اللہ فرمائے پیغمبر کا بیٹا میرے پیغمبر کا مخالف ہے، میں اللہ بھی پکڑ کے نہیں بچ سکیا۔ کائنات والے اور جڑا جڑا میرے رسول کی مخالفت کرنے کا ویسے میں اللہ بھی پکڑ کے عذاب تو نہیں بچ سکتا۔ بڑے سور نال بڑے تبلے نال مخالفت کر رہے ہو، جو رسول دے رہے ہیں اصل قبول کیتا ہی تے حال بھی سانو امید ہے کہ شفاعت نصیب ہو جائے اور کوثر نصیب ہو جائے، برکت آ جائے، رحمت آ جائے، ان ہو جائے، ان ہو جائے، سارے ٹارگیٹ پورے ہو جائیں، جو سارے دل اندر ارادہ ہے سارا وہ سارا کچھ ہو جائے۔ اللہ فرمائے جڑا کچھ میں ارادہ کیتے وہ دوسرا نہیں ہونے دیتا، تھوڑے ارادے میں اللہ نہیں ہونے دیتا۔ میں جو کہہ رہا رسول کی مخالفت نہ کریا کرو، جڑا جڑا اللہ کے نبی کی مخالفت کرے آخو اللہ کی پکڑ تو بچ سکتا۔ بولو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی دلیل، بلکہ تیسری دلیل ابو لہب والی دلیل، فرعون والی دلیل، بستی انطاکیہ والی دلیل، تین دلیلاں تے چوتھی دلیل نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکیا، جڑا رسول کی مخالفت کرے وہ اللہ کی پکڑ تو نہیں بچ سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے قانون کی جڑی سختی ہے، میرے پیغمبر کا مخالف کر، میرے پیغمبر کا حقیقی والد کیوں نہ ہوئے، حقیقی باپ کیوں نہ ہوئے، وہ بھی میں اللہ کی پکڑ تو نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرمانے والا پیغمبر جن کا نام ہے ابراہیم، سورت کا نام سورہ مریم، 16واں پارہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
عبادت چھڑ کے کسی غیر دی کرے تو گویا وہ شیطان دی عبادت کر رہے ہیں. کہ کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں بڑی میری گل بنو. حضرت ابراہیم پیغمبر میرے والے کہہ رہے سیدہ بادر لوگوں نے لکھا ہے بابا نہیں سی آدر چاچو سی غلط لکھا ہے. قرآن واضح کہہ رہے ہیں لے ابھی ہی آزارا لے ابھی ہی آزارا اپنے بابے آزر کو کہنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر ابا اپنے والد بابے نو آخر بابا جی حالانکہ تھی جانو ابراہیم کون ہے؟ یہ اللہ کا خلیل ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنا گوارا کی ہے. ابراہیم اپنے بابے کو سمجھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بابا جی ستا پہلی میری پیروی کر دو. آج کا صراطاً سویا اصول ہے کہ بابے کی پیروی چاہیے ہوتی ہے. میری تان تھی کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول بنا کے دے میری پیروی کر کے نہ اگوں بابا آخر مختلف قسم کے تبصرے آخر لگے الفاظ نہ آئے مار مار کے سجن کر دے سہیں یا بطروں کے وطن کر دے سہیں آزر فوج ہو گئے مخالفت اندر فوج ہوئے اللہ دے پیغمبر دے مخالفت اندر فوج ہوئے وقت گزر رہے نبی کریم علیہ السلام فرمان دے رہے ہیں قیامت کا دین لگا ہوئے حضرت ابراہیم کا خاص پر کریں اللہ کریم میرے بابے دے بارے میں تو پریشان نہ کریں میرے بابے دے بارے میں تو رسوا نہ کریں. میں ساری زندگی تیری توحید سنتا رہ گیا. لوگ کیا ابراہیم کا بابا اللہ کی پکڑ تو نہیں بچ سکیا. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم دیا گلاں سنیا نال فرمان لگے ابراہیم ذرا اپنے پیراں ول ویکھ اپنے قدماں ول ویکھ. حضرت ابراہیم قدماں ول ویکھ رہے ہیں کہ دے کیا ہے بجو نظر آئے ایک بچھو ہے بچھو نہیں بلکہ ایک جانور بچھو تو ذرا عمر اندر جسامت اندر پڑا ہوتا ہے بچھو جنہوں کہا جاتا ہے یہ بچھو نظر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نسائے کیا ہے؟ یا اللہ ایسا بچھو جانور ہے. حضرت ابراہیم نو اللہ کریم فرمایا میرا خلیل یہ بچھو جانور نہیں ہے تیرا بابا آزر ہے. رسول کا مخالف رسول کا بابا کیوں نہ ہوئے اللہ کی پکڑ تو نہیں بچ سکتا گا. سوچی سچی کا مسلمان اپنی مرضی کرے اللہ کی پکڑ تو کیویں بچ سکتا ہے. اے ابراہیم تیرا پکڑ آزر ہے میں اللہ حقیقی جسم کو سزا دے گا تیرے واسطے شرمندگی کا مسئلہ بننا سی. میں اللہ کریم نے وہ حالت تبدیل کر دیتی ہے بچھو بنا دیتے ہیں بچھو. یا اللہ معاف کر دے میرا بابا ہی اللہ فرمانے چاہے تیرا بابا کیوں نہ ہوئے جڑا جڑا بڑے رسول کا مخالف ہوئے میں اللہ کی پکڑ تو نہیں بچ سکتا. کیا ہے سارے رسول فرمائے جھوٹ نہ بولیا کرو اللہ جب تک جھوٹ نہ بولوں گزارا نہیں ہوگا یہ بھی مخالفت ہے. سارے رسول نے فرمائے بندہ جڑے ویلے فوج بنے کفن جلدی کریا کرو بچے جڑے ویلے جوان ہو جان شادی جلدی کریا کرو نماز جڑے ویلے وقت رہے ادا جلدی کسے ایک حکم ہے کہ اسی پابندی نہیں کر رہے کسے حکم ہے بڑے چھوٹے سارے نبی نے مخالف مولویاں دے دن میں نبی کی پیروی اصل کلمہ پڑھ رہے بس سانوں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ابھی جہنم میں جا نہیں سکتے. جہاں رسول کی مخالفت کرے اللہ کریم کی پکڑ تو نہیں بچ سکتا. توجہ میرے بھل رہے ہو پیغمبر کا بیٹا نہیں بچیا پیغمبر کا پودا قرآن ایک اور مقام سے کہہ رہے ہیں پیغمبر
دی بیوی پیغمبر دی مخالفت کرے اللہ دی پتہ تو نہیں بچ سکتی. حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی جہنم دی آگ دا ایندھن بنیا. اللہ نے قرآن کیا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نوح علیہ السلام کی بیوی کدھر گئی؟ جہنم میں. لوط علیہ السلام کی بیوی کدھر گئی؟ جہنم میں. پیغمبر دیا بیویاں نہیں بچیاں، پیغمبر کا بیٹا نہیں بچیا، پیغمبر کا باپ نہیں بچیا. سمجھ آ رہی ہے؟ چھ دلیل ہو گیا. اگلی دلیل جڑا بندہ رسول کی مخالفت کرے وہ بچ سکتا. یہ عام نبی سن، عام رسول سن. جڑا یہاں رسول آتے سردار رسول کی مخالفت کرے وہ کیویں بچ سکتا؟ ابراہیم کی مخالفت کرنا اللہ کی پتہ تو نہیں بچیا. ابراہیم کا جڑا سردار ہے آمنہ کا لال ہے. اللہ فرماتا ہے جڑا رسول میں تمہیں عطا کیتا ہے. یہ جملے میرے سارے نہ کرے جی ادھر بیٹھو. جڑا رسول میں تو عطا کیتے اللہ فرمائے میں اللہ بھی ادھر بیٹھے ہیں. یہ جملے نہ ضائع کرے میں اللہ بھی اپنے پیغمبر کے رسول کی کبھی مخالفت نہیں کرتا. توجہ ہے؟ میں اللہ بھی اپنے نبی کی مخالفت نہیں کرے گا. تساں کون ہو؟ آمنہ بلال کی مخالفت کرو. میرا پیغمبر آسمان چاندر کی طرف اپنی انگلی کھڑی کرتے ہوئے میں اللہ اپنے پیغمبر کی انگلی کو خالی کرنا گوارا نہیں کر رہا. چاندر دو ٹکڑے پر کر دے جاؤں گا لیکن پیغمبر کو خالی واپس نہیں کرتا. میرا پیغمبر اپنا چہرہ الٹا پلٹا کر کے آسمان والے کریا ہے. اللہ کریم فرمائے میں اپنے پیغمبر کی مخالفت نہیں کر رہا. اپنے پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے کی بڑا تبدیل کر دینا کرنا تقلب وجهك في السماء جڑا میرے نبی کی مخالفت کرے میں اللہ کو کریں معاف کرے نہیں کوئی بھی کرے. میرے نبی کا صدقہ چاہتا ہے جن کا نام ابو طالب ہے. توجہ ہے؟ سن رہے ہو؟ اچھی دلیل ہے. نبی کا چاہتا ہے ابو طالب جانتے ہو کون ہے؟ میرے نبی بعد نال بڑا پیار کرنے بڑی محبت کرنے. امام کائنات 6 سال کی عمر سن والدہ انتقال کر گئی ہے. 8 سال دادا کے مطلب وفات پا گئے. 8 سال کے بعد چاچا ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کو ابے کا پیار بھی دے رہے ہیں چاچے کا بھی پیار دے رہے ہیں. امام کائنات نال بڑی محبت کرنے والا ابو طالب جب نبی پاک دی اماں خدیجہ دے نال شادی ہونے لگی ہے لوگوں کا خاص حجوں میں لوگ تبصرہ کرنے لگے کس طرح رشتہ ہو رہا ہے. خدیجہ سرکار مکے دی کہ محمد رسول اللہ یتیم مکے دا انہاں دا رشتہ کیویں ہو رہا ہے. ابو طالب دیکھنا ہے تو تبصرہ جانا ہے. اب رہی کو مختوم کھول کے دیکھو تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو. ابو طالب کھڑا ہو کے ہاتھ مکے والے میرے یتیم بھتیجے نے مارے تبصرہ نہ کرو. کون ہے تھوڑے سن جڑا اس طرح کا بندہ لیا ہے جڑا میرے یتیم بھتیجے دے اخلاق
پڑھ لو چاچا جی میں رسول سمجھ لو چاچا جی میرے گئے رسول والا حق ادا کر لو اگے چاچا گئے والا خدا لے سبحان دین محمد خیروں میں دینان البریت دینا اے بندیجا تیرے دین دے نال دا کوئی دین نہیں بڑا سونا دین ہے تیرا لیکن میں تیری اطاعت تے تابعداری نہیں کرنی چاچا جی کیوں آخر لگے لول بنا میں اگر تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مکے دیا عورتیں تانے بڑے سن آسن سردار ہو کے اپنے یتیم بھتیجے کی گل من گیا میں تو نہیں ہونا لوگ کیا آسن اصل کئی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کی سنت کو سمجھی وجہ چھوڑ دیتے سے نبی آئے جو لوگ کیا آسن اگر اصل شادی سنت کے مطابق کی تھی لوگ کیا آسن اگر اصل جنازہ جاہری پڑھایا لوگ کیا آسن اگر اصل دفن کے کلمہ نہ لکھیا لوگ کیا آسن اگر سائن کیتا اور کیتا لوگ کیا کچھ نہیں کیا میرے نبی کو جادوگر نہیں کیا نبی نے نام دھر دی تھی شاعر کیا مجنون کیا دیوانہ کیا لیکن میرا نبی کا نہیں رکیا لوگوں کو کہنے دو جو کہنے دے رسول نے مخالفت نہیں کرتی چاچا جی پڑھ لو کلمہ نہیں نبی علیہ السلام فرمایا چاچا جی میرے کانت کلمہ پڑھو انا مناسب اللہ بین یوم القیامہ میں قیامت لڑی اللہ کریم جلال جھگڑا کرنا پیرا سے جھگڑا کرے سا تو اب جہنم دی بھاگ گلوا چھوڑے سا آخر کار کو تعالی ماتھا نظر بھتیجا میں کو جہنم دی آگ برداشت ہے لیکن دین تیرا برداشت نہیں میرے نبی نے کہا بھی سونا سوچتا ہے آپ کا دل نہیں کیتا کہ میں ہون مزید جن سے بیٹھا رہا آپ چلے جانے آپ جانے ہوئی گا رہنے تھے اپنے حجرے سے گھر سے چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی پاک اپنے حجرے سے بیٹھ کے رو رہے ہیں مسند احمد حوالے کا میں ذمہ دار ہوں حضرت علی المرتضیٰ آ جا رہے ہیں اللہ نے پیغمبر نے فرمایا جی کی گل اللہ نے نبی کو خبر دینا آیا او گمراہ بندہ فوت ہو گیا ہے ان نہیں گیا میرا پاپا فوت ہو گیا ہے ان نہیں گیا سردار کو صاحب فوت ہو گیا ہے حضرت علی فرما رہے ہیں گمراہ فوت ہو گیا ہے حضرت علی کا عقیدہ پیار والے رب کے قانون میں ذرا برابر کی گنجائش نہیں رب کے قانون اندر ذرا برابر کی گنجائش بولو تھی دسو میں ایمان نال جو میں بڑا ساتھ کر رہا جس نبی کا سکا چچا نہیں بچ سکیا تھی کہڑے پھیرنے والیاں ساری زندگی پیغمبر کی مخالفت جلا دیتی ہے کہنے کرنا پہلے ٹھیک ہے سودی کاروبار حرام ہے لیکن کیا کرا بغیر سودی کاروبار سے گزارا نہیں ہوتا سانو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاتھ نہیں کھانا چاہیے لیکن کیا کریے ہاتھ کھان دے بغیر گزارا نہیں ہوتا اچھا ساری زندگی نبی کی مخالفت جلا دیتی ہے اللہ پڑھنے دے پیغمبر کا بیٹا نہیں بچا پیغمبر کی بیوی نہیں بچی پیغمبر کا پاپا نہیں بچا آنگنا جلا کا چاچا بھی نہیں بچے نبی بات فرمانے کیا مطلب ہے اللہ کریم نے میرے چاچے کو جہنم دا چھوٹے تو چھوٹے درجے والا عذاب دینے جہنم دی اگ دی بڑی جوتی پوا دینی ہے
دماغ ہی میں کھول سی جی میں کوئی ہانڈی ہے پانی کھول دیں ایک گھاٹ درجے لازا ہے جیسا تمہیں کہہ کے دے مائی مخالفت نہیں کرنی میرے نبی نے دیکھا ایک بندہ کھبے ہتھ کھانا کھا رہا فرمانے نے سجے ہتھ کھا کہنے سونے اور سجا تک کام نہیں کرنا ہیلا بہانا بنا رہے اکل دے گھوڑے دوڑا رہے سجا تک کام نہیں کرنا میرے نبی فرمانے نے شالا کام نہ کری جب تک زندہ رہے سجا ہاتھ چکنا کی کوشش کرنا تھی چوک نہیں تھی سمجھا نبی کی مخالفت کوئی عام گل ہے جڑا مخالفت کرے والا بھی پکڑ کر نہیں بچ سکتا ادھر رہتے ہیں نو کری نہ ہو گئی ہے 10ویں گل ہے رسول کریم کی مخالفت کرنے والے ایمان کا اعتبار ادھر رہ کے خلاصہ کرے ایمان کا نام کا غلام تھی جیسا نام تھی زید آپ نے خبے سے بنایا ہوا ہے حضرت ماں خدیجہ نے نکاح کو بعد گفت کی گئی زید نبی پاک کا بیٹا بن گئے نبی علیہ السلام فرمایا زید میرا یاد ہے تیرا نکاح کر کریے اللہ کے نبی میں کون نکاح سے رشتہ لینے میں غلام کی حیثیت رکھنا آپ نے فرمایا میرا بیٹا نہیں بس میرا ارادہ ہے میں تیرا نکاح کروں اللہ کے نبی جی نے تھوڑی دل کرے امام کائنات نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کو سلایا آپ نے فرمایا زینب میرا ارادہ ہے تیرا نکاح کر کریے اللہ کے پیغمبر خیر کہنے نال آپ نے فرمایا زینب میرا ارادہ ہے تیرا نکاح زید نال کراں زید غلام کی حیثیت رکھتا ہے میں آل قریش کے خاندانی عورت ہوں مناسب کا نہیں سونے ہو کون کہہ رہی ہے زینب کون کہہ رہی ہے نبی کریم کی پھوپھی کی بیٹی آپ فرمان رہے زینب مناسب ہو نہ ہو میرا تو پکا ہی آتا ہے تیرا نکاح زید نال کراں زینب آخر لگی سونے ہو مناسب کا کوئی نہیں یہ دیکھو ادھر بیٹھو صرف ایک گل کی مناسب نہیں اعتبار نہیں حضرت زینب ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے پروردگار عالم نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اللہ فرمانے او میرا پیارا جبریل سیرت جلیل جاوے پیغمبر نو آ کے آ زینب نو کہہ دے وے اگر زینب نو میرے نبی کے فیصلے کا اعتبار نہیں پھر سانو زینب سے ایمان کا اعتبار گل تو ہو گئی نبی دی پھوپھی دی بیٹی ہوئے کہ ہوئے صحابیہ کہ ماری جنگل کرے کہ مناسب نہیں اللہ کہہ رہے ہیں پھر تھوڑا ایمان بھی قابل قبول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم کسی کو اختیار نہیں میرے پیغمبر نے فیصلے سے سیما گویا کرے قرآن بھی آیا کروں حضرت زینب رو گئی تو کہنے لگی سونے ہو میں معذرت کر دی ہوں جنہیں تھوڑا فیصلہ ہوئے گا میں نو منظور ہے اللہ فرمائے دے تیرا پیغمبر کا مخالف ہوگا میں اللہ کی پکڑ تو نہیں بچ سکتا تو تیرا بندہ مخالفت کرے گا میں اللہ فتنے جو طلاق کرتے ہوگا جینا حرام کر میرے نبی نے صحابی محفل اندر کھڑا ہو گیا 11ویں گل اس کا نام جلیبیب اسلام تو بعد نبی پاک نے اس کا نام ساتھ رکھا یہ کہتا ہے اللہ نبی کا نکاح کرنا شادی کرنا آپ بتانے چلا جاؤ اس گلی اندر جائے گا اسے دروازے میں دستک دیں گے ایک بندہ نکل آئے گا وہ کہا نہیں میں نے نبی پاک نے بھیجا ہے جیڑی بیٹی کا رشتہ تو نبی کے ذمہ لا کے آیا تھے وہ میرے نال گھر دے نبی رہے ہی فیصلہ ہے یہ بندہ گیا غریب تھے دروازے میں دستک دیتی چودھری صاحب سردار صاحب لکھا ہے جی کہنا میں فقیر نہ سمجھی منگن والا نہ سمجھی سوالی نہ سمجھی کپڑے میرے پھٹے پرانے نے ساتھ سے پگڑی کوئی نہیں پیرے سے جوتی کوئی نہیں لیکن میرا تعارف ہے دے انا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا کافر تیرے دروازے سے میں آپ کو نہیں آیا جی مرحبا میرے نبی کا کی پیغام ہے
آخر لگا نبی پاک نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر لو. سر کی چوٹی تو لے کے پیڑے دے ناخن تک دیکھنے لگ گیا. کہتا بڑے بڑے سونے رشتے اپنا ٹھکرا دیتے, تسی جاؤ میں آپ نے آ کر کے نبی نال گل کرنا. تے بس جا کر کندھے سے سوٹی جان لگا. اندر بچی سن رہی تھی. بیٹی جس نے نکاح کا مسئلہ تھی آواز دے کے کہہ رہی بابا جی کتنے جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹی پیغمبر کو جا رہے ہوں, رشتہ تیرا پیغمبر نے بھیجا سی, میں کہنا جا رہے ہیں کہ سانو رشتہ منظور نہیں. بچی کہنے لگی بابا جی کیوں منظور نہیں؟ بیٹا تم دیکھیا ہی نہیں, وہ تو دیکھنا دے لائے کہ شکل کا کالا ہے, ہوتا دا موٹا ہے, سر پہ دستار نہیں, پیروں میں جوتی نہیں, کپڑے پھٹے ہوئے. اچھا جی ٹھیک ہے شکل کا کالا ہے, اے تو دیکھو سارے گھر میں بھیجنے والا سونی کالی کملی والا ہے. میں مننی ہوں وہ حسن جمال ہے, لیکن جنہوں نے سارے در کا بوا دکھایا ہے وہ تو چوٹی کا کام ہے. اللہ کے پاس پیغمبر کا بھیجا آیا رشتہ ہے. ابا جی یا کر کلمہ نہ پڑھو, اگر تمہیں کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ پڑھ جائے وہ جا آنکھیں بنی رہے, وہ جو تجھے چلی رہے. جن میرے نکاح کا مسئلہ ہے میں نے پیغمبر کا بھیجا ہوا رشتہ منظور ہے. قیامت کا دن ہوئے گا, ہر عورت کہہ رہی ہوئے گی کہ میرے سر میں تاج کا انتخاب میرے باتیں نے کی ترجیح. کوئی کہہ رہی ہوئے گی میرا خان میری ماں چن کے ایسی. ابا جی میں کتنے بھاگا والی عورت ہوں گی, کتنی قسمت والی عورت ہوں گی, ہاتھ کھڑا کر کے کہوں گی پروردگار عالم میں تیری اور بندی ہوں, میرے سر کا تاج تیرے مصطفیٰ نے چنا. بابا دے اکھاں وچ جوان سوال ہے, اے دوڑتا میرے نبی دے قدماں وچ آیا. میرے نبی فرمانے رو کیوں رہے ہیں؟ کہندا سونے میں جواب دین آیا سا, لیکن میری بچی نے مینوں بلا کے گیا, میرا رشتہ منظور ہے. میں اپنی بچی دے ایمان سے رو رہا ہوں کہ بچی ہو کے میرے تو ایمان اندر اگے بڑھ چکی ہے. ایمان کائنات آسمان اور بیٹھ کے کہنے لگے اللہ ریکھ رہے تھے کمال جہاں, اس میرے صحابی دی بچی نے مینوں رسول سمجھ لیا ہے, مینوں رسول سمجھنا ادا کر دیتا ہے. لوگوں ہاتھ بن کے عرض کراں گا میرا معاملہ ہوئے رسول کی مخالفت نہ کرے جائے, بلکہ جو کچھ رسول کہنا جائے منتے جائے جائے. پیغمبر دی مخالفت نماز کا معاملہ, میں مخالفت دیا گلا اگر تمہیں دسنا چاہوں وقت صاف نہیں دے گا کہ کہڑی جگہ سے کہڑی مخالفت کرتے ہیں. کوئی بھی ہوئے نبی کی مخالفت نہیں کرنی, جو نبی پاک فرما دے جان وہ کرتے جاؤ. اے نبی کی نبوت کا مقصد ہے اور یہ اسلام ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مشہور ہوں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد قاسم تنویر صاحب کا, جو ڈیرہ علی خان پڑھانے رہے ہیں, اور میں مجھے سعادت ہے کہ میں انہوں کے سامنے دو دھام ہو کے بیٹھ کے پڑھتا رہا. انہوں کا حکم سی, ورنہ گرمی کی شدت اور طبیعت کا جو کیفیت تھی میں کئی بار کیا استاد جی کینسل کر دو, ٹھنڈے موسم جمعہ دیا گے, لیکن انہوں کا حکم سی تھوڑے نال ملاقات ہونی سی, تھوڑی زیارت ہوئی ہے. میں مشغول ہوں انہوں کا حضرت قاری ابوبکر صاحب کا, بھائی ساجد صاحب کا, اور باقی دوست جتنا محبت کرنے والے نے اللہ صاحب کی محبت کو قبول فرمائے. اللہ اس معاذ کے جبل مرکز نو دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کے سارے ادارے اللہ تعالیٰ انہوں برکت دے, جو جو بیمار ہیں اللہ انہوں صحت دے, جو فوت ہو گئے اللہ انہوں نے قبریں منور فرمائے. اللہ کے سارے اولادوں نیک رہنا صالح بنائے. اللہ سارے
اور ہر قسم کی پریشانیاں اللہ ہر قسم کے ساتھی دور کرے. واخر دعوانا